سورہ الانعام رکوع نمبر 7 تلاوت. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. سورہ الانعام رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں. تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا. اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے. اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو. اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو. پھر اسی کی طرف پھرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. سورہ الانعام رکوع نمبر 7 تفسیر. دراصل اس رکوع میں ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات بتایا یہ گیا کہ اے کافرو تمہاری خواہش کے مطابق کوئی چیز آئے دین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو کچھ خواہش کرو اور نبی وہ پوری کرتا چلا جائے. نہیں، نبی اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کے فرمانوں کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ مخلوق کی خواہشات کا نام دین نہیں ہے. تو اس لیے حکم یہ ہوا اور بتایا گیا کہ تم جو غیر اللہ کو پوجتے ہو، اللہ کے سوا کسی چیز کی بندگی کرتے ہو، تو یہ یاد رکھ لینا کہ یہ بندگی ہم نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس معاملے میں کبھی کسی بھی مشرک کے ساتھ صلح نہیں ہوگی. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، اور زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر بھی یاد رکھیں مشرک کے ساتھ اس شرک اور توحید کے معاملے میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، کبھی صلح نہیں ہو سکتی، کبھی اس مسئلے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھ لینا شرک بالکل ایک الگ چیز ہے اور توحید ایک بالکل الگ حقیقت ہے. اور توحید جہاں ہو اور وہ توحید ہی ہوتی ہے، اور توحید کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی بندگی اللہ کے ساتھ کسی شرک کا تقاضا نہیں کرتی. اس وجہ سے ہم کبھی بھی شرک کی طرف نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمیشہ شرک کے خلاف رہیں گے اور شرک کو مٹائیں گے اور شرک سے بیزار رہیں گے. تو ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ سمجھے کہ ایک طرف اس کے دل میں مشرکوں سے پیار بھی ہو اور مسلمانوں سے محبت بھی ہو اور وہ اللہ کی بندگی بھی کرتا ہو، تو اس صورت میں وہ اس کا ایمان نہیں ہے. یہ یاد رکھ لینا وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے
دل میں توحید کے پیار اور اقرار کے ساتھ شرک سے بیزار ہونا بھی ضروری ہے، شرک سے نفرت بھی ضروری ہے. شرک سے نفرت ہو، تمام شرکی کاموں سے نفرت ہو، تمام شرکی عادات سے نفرت ہو، تمام غیر اللہ اور باطل چیزوں کا دل میں ذرا بھی پیار نہ ہو، تو یہ توحید کا تقاضا ہے. اور اسی کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ وعنده مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے. یعلم ما فی البر والبحر، یہ بتوں کو تو یہ نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تم ان بتوں کی کو قیاس کرتے ہو خدا پر، خدا کی شان تو یہ ہے یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تری میں ہے پانیوں میں اسے بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ارے کسی درخت کے ساتھ سے پتا اگر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ولا حبة في ظلمات الارض، زمین کی کسی اندھیریوں کے اندر چھوٹا سا دانہ پڑا ہوا ہو خدا کی نظر میں ہے وہ بھی. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو کچھ اللہ نے کتاب مبین میں نہ نازل کر دیا ہو. اشارہ کیا کیا ہے؟ پہلے یہ فرمایا وعنده مفاتیح الغیب، میری غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور پھر اشارہ کر دیا وہ غیب کی کنجیاں کہاں ہیں؟ اشارہ کر دیا وہ کتاب مبین میں ہیں. اور کیا کر دیا؟ وہ کتاب مبین میں ہے. اور کتاب مبین کہاں ہے؟ کتاب مبین محمد پہ نازل کر دی ہے. سبحان اللہ. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ کتاب مبین ہے. اور کتاب مبین کس کو دی ہے اس نے؟ کتاب مبین محمد مصطفیٰ کو دی ہے. فرمایا بھئی یہ راز کی باتیں اسی کو سمجھ میں آئیں گی جس کے دل میں نبی کا ادب ہوگا اور قرآن کی تعظیم ہوگی، اور اللہ کے دے جانے کی شان پر بھی اس کو ایمان ہوگا کہ اللہ کریم دیتا بھی ہے اور عطا بھی فرماتا ہے. لیکن غیروں اور منکروں کو سمجھایا گیا کہ یاد رکھو اللہ کی شان یہ شان ہے